بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا بنی اسرائیل میں سے حضرت داود علیہ السلام کی مبارک زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. اللہ تعالیٰ نے ان دو پیغمبروں کے ذریعے ان کی اصلاح فرمائی، اگرچہ انہوں نے اس اصلاح کو قبول نہیں کیا. اس کے اگینسٹ پھر لعنت کی گئی. لعنت کہتے ہیں عربی زبان میں اللہ کی رحمت سے دور. یہ کوئی گالی نہیں ہوتی. عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی پہ لعنت بھیجنا یہ گالی ہے. وہ گالی ہونے کی وجہ سے منع نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے مسلمان پر لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے. ورنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لعنتیں بھیجی ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ناحق اس وقت ظلم کیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ جو لوگ حق بات چھپا لیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اللہ یہ کہ وہ توبہ کریں، اپنی اصلاح کر لیں اور جو حق بات چھپائی تھی وہ لوگوں تک پہنچا دیں. تو اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتا ہے. لعنت کوئی گالی نہیں ہے. بعض اوقات کافروں نے بھی قرآن پہ اعتراض کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے تو ان کا جو پیغمبر ہے وہ گالیاں جو ہے وہ تعلیم کرتا رہا ہے ان کے رب کے ریفرنس سے. تو لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کے غضب کا مستحق ہونا. تو جب بنی اسرائیل نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مبارک زبانوں سے ان پر لعنت فرمائی. حضرت داود اور عیسیٰ ابن مریم، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے، اللہ کی حدود کو توڑا کرتے تھے. اس کے سبب ان پر لعنت ہوئی، جس کی ایک بہت بڑی نمائندہ مثال سورۃ الاعراف میں جا کے تفصیل سے آئے گی کہ ہفتے کے دن کا شکار انہیں منع کیا گیا تھا. اصحاب سبت کا واقعہ یوٹیوب کے اوپر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی ہے. یہودیوں کو بندر اور خنزیر کیوں بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن کے شکار سے منع کیا تھا اور یہ حکم فرمایا تھا کہ مکمل ڈیڈیکیٹ کریں گے وہ اللہ کے لیے ہفتے میں ایک دن. لیکن اس کی انہوں نے تعویل کی، اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا. ان کے اوپر ایک لعنت مسلط ہو گئی. پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ لعنت پڑی کہ ان کی شکلیں بدل دی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. آمین. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وہ منع نہیں کرتے تھے برائی کے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو. ظاہر ہے کہ جو کام بندہ خود کر رہا ہے وہ کس منہ سے کسی دوسرے کو منع کر سکتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے. یہ بڑی حیران کن بات ہے اور میں اس کو بار بار ایمفسائز کرتا ہوں کہ نیکی کی دعوت کرنا یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے، برائی سے روکنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے. صرف ایک غلطی کا ذکر ہوا ہے بڑے پیمانے پہ، جسے کہتے ہیں نا اردو میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ برائی سے نہ روکنا. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ نیکی کا حکم بھی نہیں دیتے ہوں گے، یا اگر وہ نیکی کا حکم دیتے بھی تھے تو وہ کوئی افیکٹو نہیں ہے جب تک آپ برائی سے نہ روکیں. یہی ہمارا تبلیغی جماعت سے بھی اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی کتاب کا نام فضائل اعمال رکھا ہے، ہم نے صرف لوگوں کو نیک کاموں کی ترغیب دلانی ہے، جب لوگ نیکی کی طرف آئیں گے خود برائی چھوڑ دیں. ایسے کبھی نہیں ہوتا اور پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے کہ ہوتا بھی ایسے نہیں ہے. چلے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، دودھ میں پانی بھی مل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ نیکیوں پہ زور ہے. اور کہیں تحت الشعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ قیامت والے دن شاید ہماری نیکیاں اتنی ہو جائیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اب یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس طرح کی سوچ رکھنا، کیونکہ
سورۃ البقرہ میں جو 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر کسی شخص نے ایک گناہ بھی کیا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا وہ مارا گیا قیامت وقت۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک بڑے گناہ پر جو متواتر کیا جائے ایسی گرفت فرما سکتا ہے کہ اس کی باقی نیکیاں بھی اس کا شاید مقابلہ نہ کر سکے۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ بے شک وہ بہت ہی برے اعمال تھے جو وہ کیا کرتے تھے، جن میں سب سے برا عمل یہ کہ وہ برائی کے کاموں سے روکتے نہیں تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو۔ ظاہر ہے کہ ہاتھ سے روکنا حکومت وقت کا کام ہے، یا انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ جن پہ وہ حاکم بنایا گیا ہے، مسئول ہے، اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے۔ اگر ہاتھ سے برائی نہیں روک سکتے تو زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا کہ کوئی شخص صرف برائی کو دل میں برا جانے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے یہ چاہت ہے کہ زبان سے کم از کم برائی کو برائی کہا جائے، گونگا شیطان نہ کوئی بنے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے نا، گونگے شیطان نہ بنو۔ حقیقت بات ہے خود نیکی کا کام کرنا بہت آسان ہے، لیکن کسی کو برائی سے روکنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ آپ کو یعنی زندگی آپ کے لیے جیرن بنا دیں گے لوگ اگر آپ کسی کو برائی سے روکیں گے۔ اچھائی کی دعوت کریں، سب لوگ خوش ہیں۔ آپ جائیں بڑے سے بڑے پولیٹیشین کو، بڑے سے بڑے کسی ڈان کو جا کے کہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، وہ بڑا خاموشی سے سنے گا۔ لیکن آپ اس کو اگر جا کے یہ کہیں کہ یہ حرام خوریاں چھوڑ دو جو تم گورنمنٹ کے فنڈ کے اندر خرد برد کرتے ہو اور ناحق لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہو، قیامت والے دن تمہاری پکڑ ہوگی، جناب آپ دیکھیں اس کی چہرے کی تیوری، اور جب موقع ملے گا چھوڑے گا نہیں آپ کو، کیونکہ آپ نے اس کو برائی سے روکا۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ تم بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ دوستیاں گانٹتے ہیں کافروں سے۔ یہ اب روئے سخن یہود و نصارہ کی طرف سے ہے کہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، ابراہیمی ہیں، اور بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام کو بھی مان لیا، لیکن اندر سے منافق ہیں۔ تو دیکھو انہوں نے دوستیاں کافروں سے گانٹھی ہوئی ہیں۔ یہ کامل الایمان صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ صرف زبان سے اقرار کرنے والے ان منافقین کے بارے میں جو قانوناً صحابی بھی تھے، مسلمان بھی۔ کتنے ہی برے اعمال ہیں جو یہ آگے بھیج رہے ہیں اپنے لیے۔ اللہ کے پاس یہ اعمال جو جس کے ساتھ پیش ہونا ہے، یہ اپنے کیا اعمال اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں؟ یہ کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ان اعمال کے سبب، اور اس کے سبب وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگر وہ ایمان لے آتے صحیح طور پر اللہ پر جیسا کہ حق تھا، اور ان نبی پر، ان نبی یعنی جو موجودہ نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا قرآن، تو وہ پھر کافروں کو تو اپنا دوست نہ بناتے۔ یعنی وہی بات ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت اور ان کے مخالفین کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اہل بیت کی محبت اور آل امیہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ تم ضرور اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ
سخت اور شدت والا پاؤ گے یہودیوں کو. جینون ریزن تھی, کیونکہ وہ اوس اور خزرج سے مار کھایا کرتے تھے اور ان کو دھمکی لگایا کرتے تھے کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کریں گے, اس وقت پھر ہم تمہیں شکست دیں گے. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ آخری پیغمبر آگے بنو اسماعیل میں, یہودی ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بنی اسرائیل میں ہوں گے. وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کے پاس تھی ان کو تو ہدایت نہیں ملی, لیکن بنو اسماعیل کے دو گروہ اوس اور خزرج جو اولادن ابراہیمی تھے لیکن عقیدے میں بت پرست تھے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اب یہودیوں کو اس چیز کی بڑی چڑ تھی, تو اللہ تعالیٰ مارا ہے وہ ضرور تم پاؤ گے سب سے زیادہ شدید یہودیوں کو, حتیٰ کہ جو مشرک ہے نا ان سے بھی بڑھ گئے. دوسرے نمبر پہ مشرکین کا ذکر کیا, پہلے نمبر پہ کہا کہ یہود ہیں اور اس کے بعد بت پرست ہیں. اور تم اہل ایمان سے محبت اور قربت میں قریب پاؤ گے ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس کرائسٹ کے ماننے والے, ان کو تم اہل ایمان سے محبت میں قریب پاؤ گے. دشمنی ان میں بھی ہے, لیکن اگر محبت والا کوئی ایلیمنٹ ہے تو ان میں ہے. اور اس کی ٹیکنیکل کئی ایک ریزنز ہیں. ایک ریزن یہاں پہ بیان ہوئی ہے اور کئی ایک ریزن جو ہے دوسری جگہ پہ بیان ہوئی ہیں, جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ریزن ہے وہ صرف مسلمان ہیں اس روئے ارض پہ جو جیزس کرائسٹ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. یہودی تو انہیں دجال سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ. مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی مذہب یا دین ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہو. نہ ہندو مانتے ہیں, نہ یہودی مانتے ہیں, نہ پارسی مانتے ہیں, کوئی بھی نہیں مانتا. تو یہ چیز مسلمانوں کو عیسائیوں کے قریب کر دیتی. پھر عیسیٰ ابن مریم کی جو تعریف قرآن میں بیان ہوئی ہے نا, سچی بات ہے کہ اس طرح کی آیات آپ کو یا ان کے جو علم کے آثار چلتے آ رہے ہیں کرسچنز کے اس میں نہیں نظر آئے گی. وہاں تو ایک غلو کا ایک معاملہ ہے نا, بلکہ آج کی ٹیمپرڈ انجیل میں بھی جو گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں موجود ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے, لیکن ابھی تم اس کے متحمل نہیں ہو. وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی تو وہ تم سے وہ چیزیں بیان کریں گی, اور وہ خود سے کچھ نہیں کہیں گے, وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرے گا, وہی جو قرآن میں آئے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور میں تمہارے آسمانی باپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا جب میں جاؤں گا کہ اس ہستی کو دنیا میں بھیجے, وہ دنیا میں میرا نام روشن کرے گی. کرسچنز کو جب یہ آیات آپ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے, حالانکہ انجیل میں ہی لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت دنیا میں آتے ہیں جب پیغمبر کوئی موجود ہو. تو ان کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ آخری پیغمبر ہے, تو حضرت جبرائیل نے تو آنا ہی نہیں ان کا نام روشن کرنے کے لیے. اور جبرائیل نے کون سا حضرت عیسیٰ کا نام روشن کیا؟ حضرت عیسیٰ کا نام تو قرآن کی وجہ سے روشن ہوا ہے, مسلمانوں کی وجہ سے روشن ہوا ہے. ہمارے نبی کی والدہ محترمہ کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے, اور عیسیٰ ابن مریم کی والدہ کا نام قرآن میں کئی جگہ ہے, بلکہ ان کے نام پہ پوری سورت ہے, سورہ مریم. اللہ نے ان کی صفائیاں پیش کی ہیں کہ وہ تو شرک نہیں کرتے تھے, وہ تو امام الموحدین تھے. وقال المسیح, عیسیٰ ابن مریم تو کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ, بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, تو اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی. ومأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم. وما للظالمین من انصار, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. تو عیسیٰ ابن مریم کی تو اللہ نے صفائی بیان کی, اور قرآن کے ذریعے ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان کے ذریعے ان کی تعریف ہوئی ہے نا. تو یہ چیز کرسچنز کو مسلمانوں کے قریب کرتی ہے. آج بھی جتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا, اس میں سے 95% سے زیادہ کرسچنز ہیں, کیونکہ ان کے لیے اسلام میں اٹریکشن ہے نا. اسلام حضرت عیسیٰ کی تعریف کرتا ہے,
پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے انریزالوڈ ایشوز کو بھی ایڈریس کرتا ہے قرآن، عقلی دلائل کے ساتھ ان کے فاسد نظریات کا رد کرتا ہے. تو اس لیے عیسائی کافی قریب ہے مسلمانوں کے، بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لاجکس کے ساتھ. آپ دیکھیں احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ نے کرسچنز تک بات پہنچائی ہے. کہاں شخص کباڑیے کی دکان پہ جاب کرنے والا، ٹھیک ہے جی، ینگ ایج میں وہاں شفٹ ہو گئے ہوئے تھے اپنے والد کے ساتھ. ویسے تو بیسیکلی تو انڈین تھے، اردو ان کی مدر ٹنگ تھی. پھر ماشاءاللہ انگلش بھی ان کی بڑی اچھی ہوگی وہاں ساؤتھ افریقہ میں. عیسائی پادری آ کے دعوت دیا کرتے تھے، جس طرح ہماری تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں دعوت دینے کے لیے، تنگ کرتے تھے. تو انہوں نے پھر انجیل پڑھنی شروع کی. اس وقت کچھ اسکالرز تھے جنہوں نے کرسچینٹی کے اوپر کتابیں لکھی تھی، لیکن وہ کتابیں تو پتہ لکھی رہ جاتی ہیں جب تک ویڈیوز میں آ کے بات نہ ہو. تو ایک وقت تھا کہ جب انہوں نے کام شروع کیا تو 8-10 بندے ان کے لیکچر میں ہوتے تھے، اور جب آخری لیکچر ان کے ریکارڈ ہوئے تو 40-50 ہزار بندہ بھی آڈیٹوریم میں بیٹھا ہوا تھا، اور ویڈیوز کے ساتھ تو کہاں تک بات کی. اور کوئی مولوی نہیں، ایک عام بندہ. کتنی زبانوں میں انہوں نے انجیل زبانی یاد کی ہوئی تھی، 35 سے زیادہ انہیں زبانی آتی تھی. یعنی ان کی زندگی کا شوق تھا زبان سیکھنا. وہ خود بتاتے ہیں وہ ہیبرو لینگویج میں پڑھتے تھے آیت انجیل کی، پھر انگلش میں پڑھتے تھے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ انگلش میں اس کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے نا ان الفاظ کے ساتھ کیا ہوا ہے، عربی میں اس طرح کیا ہوا ہے، لیٹن میں یوں کیا ہوا ہے. تو اللہ نے کام لیا، کتنے کرسچنز مسلمان ہوئے. پھر اسی مشن کو ڈاکٹر ذاکر نائک لے کے چلے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا، یہ ساری ویلیو ایڈیشن احمد دیدات کی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریریں سنیں، اس کے بعد احمد دیدات صاحب کی ویڈیوز لگائیں، الفاظ تک بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے نا ان کے رٹے ہوئے ہیں. لیکن پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ویلیو ایڈیشن کی ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے بھی توحید کے اوپر کام کیا. شاگرد ایک سٹیپ پھر آگے گئے، اور احمد دیدات صاحب نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا دیدات پلس ڈاکٹر ذاکر نائک. بڑا بندہ بڑا ہی ہوتا ہے، اسے کسی کی بڑائی ماننے میں کوئی آر نہیں ہوتی. لیکن ان کی جو فلوئنسی تھی نا وہ بہت زیادہ تھی. احمد دیدات صاحب جس طرح بولتے تھے نا اور چیلنجنگ انداز میں، وہ سٹائل آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک میں اس طرح نظر نہیں آئے گا. ان کی زبان میں تھوڑی بہت لکنت بھی ہے. کمال، اللہ نے کام لیا. تو اللہ طرف مارا ہے کہ تم ان کو قریب پاؤ گے کرسچنز کو مسلمانوں کے زیادہ، اس لیے کہ ان میں کچھ اہل علم بھی ہیں، اور درویش صرف صوفی ٹائپ لوگ ہیں، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. جب کبھی وہ قرآن سنتے ہیں نا جو نازل ہوا رسول اللہ کی طرف، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑتی ہیں اس حق کو پہچاننے کے سبب. تو سر نہیں تھی چلکی آنکھیں نجاشی کی جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم تلاوت کی. عمر ابن عاص بت پرست تھے اس وقت، اور وہ نجاشی کے بڑے قریبی دوست تھے. عمر سیریز میں انہوں نے یہ فلمایا بھی ہے. اور آپ دیکھیں دشمنی کا لیول، جب کوئی بات نہیں چلی تو اینڈ پہ اس نے کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اچھا نہیں سمجھتے. کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں ہے. بھئی تمہارا کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے. جس طرح پوڈری اور چرسی بھی آ کے آپ کو سمجھانا شروع کر دیں گے کہ آپ رفع الیدین چھوڑ دیں، یہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. تو اب یہ بہت بڑا امتحان تھا حضرت جعفر طیار کے لیے کہ اب ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے کرسچنز مانتے ہیں اس طرح تو مسلمان نہیں مانتے ان کے غلط نظریات کو، لیکن اس وقت تک خیر تھی، موحدین بھی موجود تھے. حضرت جعفر نے کوئی اس میں آر محسوس نہیں کی. ہجرت حبشہ میں وہ لیڈ کر رہے تھے نا مسلمانوں کو.
انہوں نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تو اس کے بے اختیار آنسو رواں ہو گئے. اس میں تو واضح بتایا گیا بھئی الہ تو تمہارا ایک ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس نے پھر زمین سے ایک تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ اللہ کی قسم جو کچھ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تم نے بیان کیا ہے نا، اس تنکے کے برابر بھی وہ اس سے زیادہ نہیں تھے. ذرا الفاظ پہ غور کریں، کام کی بات نہیں کی اس نے. تو قرآن کیا کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. جس طرح اللہ نے باقی مخلوقات کو پیدا کیا ویسے ان کو پیدا کیا. اس نے کہا بس وہ یہی تھے، ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ ان کا مرتبہ نہیں تھا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کوئی مسلمان یہ بات کرے نا کہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس وہ ہے جو قرآن میں اور بخاری مسلم میں ہے، ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، یہ آپ پہ 295C لگوا دیں کہ نہیں تم کا مرتبہ گن رہے ہو. ذرا پوائنٹ پہ آپ غور کریں تو سر پھر آپ دیکھ لیں انہی کا حوصلہ ہے کہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے بیان کیا. تو مسلمان کو کہنے میں کیا ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی جو شان قرآن اور احادیث میں بیان ہوئی ہے ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. تو حضور تو خود کہہ کے گئے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کرسچنز نے اپنے نبی کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یقین کرے جب ہم بریلوی تھے نا تو ہم سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ ہم سے زیادہ کوئی ان سے عقیدت اور محبت نہیں رکھتا، کیونکہ ہم ہر شان والی بات ان کے حق میں مان لیتے تھے چاہے وہ قرآن و سنت میں نہ لکھی ہوئی ہو. اس وقت ہمارے لیے یہ بڑا مشکل تھا ماننا کہ حضور کے بارے میں ہم نے جتنی شانیں کلیم کی ہوئی ہیں ان میں سے اکثر خود ساختہ ہے، قرآن تو کچھ اور بیان کرتا ہے. بڑا مشکل کام تھا، شروع میں بڑا آکورڈ فیل ہوتا تھا. لیکن آج میں علا وجہ بصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے زمانہ بریلویت میں بھی، اور میں بریلویوں سے بھی کہوں گا کہ واللہ اگر نبی علیہ السلام کا آپ کو سٹیٹس وہ پتہ چل جائے جو قرآن میں ہے، سنت میں ہے، اور آپ کو صحیح توحید کی سمجھ آ جائے، وہ والی شانیں تو شاید نہ ہو جو آپ کلیم کر رہے ہیں، لیکن جو شانیں اس میں آئی ہیں نا ان شانوں کے بعد جو آپ کو رسول اللہ سے عقیدت اور محبت ہوگی نا وہ پہلے کبھی ہو ہی نہیں سکتی. وہ جذباتی ہے، یہ علمی محبت ہے. رسول اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک خدا کا تعارف کروایا اور دنیا کے ہر خدا سے جان چھڑا دی، جھوٹے خداؤں سے، اور اس کے باوجود کبھی خدائی کلیم نہیں کی، اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ زندگی گزاری. یہ جو آپ کا سٹیٹس ہے نا، یہ جو عقیدت اور محبت آپ کے اندر ڈیولپ کرتا ہے نا ایک ایسے شخص کے لیے جسے اللہ نے روئے ارض پہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہو، اتنی شانیں دی ہوں، اس کے باوجود وہ اتنی انکساری کی زندگی گزارے، یہ کبھی بھی ان جھوٹے عقائد و نظریات سے آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اور پھر اس سے بڑی بات کہ جب آپ کتاب و سنت پہ آئیں گے تو دنیا کی کسی ہستی کی محبت بھی رسول اللہ کے برابر آپ کے دل میں نہیں آئے گی. آپ کہیں گے جو حضور نے فرمایا نا بس وہی حق ہے. میں کسی وہ پھر آپ شاید تھوڑا ہمت کرے تو کہیں کہ بابے تشاہی کوئی نہیں، ہم دوستوں قرآن و حدیث نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ایسے کرسچنز بھی ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، ہمیں بھی حق کی شہادت دینے والوں، شہادت علی الناس جو مولانا مودودی نے ٹرم ڈیوائز کی تھی اسی طرح کی آیات سے، اللہ کے لیے گواہی کے لیے کھڑے ہونے والوں میں اے اللہ ہمیں شامل کر لے. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے جبکہ حق ہمارے پاس آ چکا ہے، اور ہم تو طمع اور لالچ اور امید رکھتے ہیں اس بات کی کہ داخل کیا جائے ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ شامل کر لیں. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا بسبب اس کے جو انہوں نے دعا کی، ایسے باغات جن کے نیچے
نہریں بہتی ہوں گی، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، اور یہی بدلہ ہے، معاوضہ ہے نیکوکاروں کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے، ناشکری کریں گے، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کریں گے اور جھٹلا دیں گے ہماری آیات کو، تو ایسے لوگ ہیں جہنم والے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اے اہل ایمان، مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں، اور نہ حد سے بڑھو، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے حلال اور پاکیزہ دیا ہے۔ حلال ہونا چاہیے، یعنی حلال کی کمائی سے بھی ہو، وہ کھائی جانے والی چیز بھی حلال بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اب قرآن میں اب بس یہی رہ گئے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، یہ بھی لوگ لیتے ہیں نا، اسی کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیتے ہیں، اور اسی پہ وہ تیجے 40ویں جمعراتیں برسیاں ساری اس پہ چل رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں اللہ نے کہا کھاؤ پیو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ اللہ جس پہ تم ایمان لاتے ہو۔